بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران حسین، کربلا کے واقعات میں روز عاشوراء کو اعظم المصائب کہتے ہیں، لیکن جو رات اس کے بعد آئی ہے اس سے بھی عظیم تر ہے۔ رسول اسلام احد کا جو واقعہ ہے، جب مسلمانوں کی شکست ہوئی آخر میں، اور رسول نے مقتل کا معائنہ جب کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یزید کی ماں، اس نے جناب حمزہ کے جسم پر جو زیادتی اور ظلم کیا تھا، اصحاب نے جب اس منظر کو دیکھا ہے، انہوں نے ایک چادر ڈال دی تھی تاکہ رسول کی نظر نہ پڑے اسے۔ رسول شہداء کی لاشوں میں کہنے لگے ہمارے چچا کا لاشا کہاں ہے؟ بہت محبت کرتے تھے، بہت قریب تھے، بہت سہارا تھا ان سے، ہمسن تھے۔ اصحاب نے منع کیا کہ رسول اللہ آپ اس منظر کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن رسول کا اصرار تھا، اور جب چادر کو ہٹایا گیا اور جناب حمزہ کے سینے کو چاک شدہ دیکھا ہے، رسول پر وہ اثر ہوا کہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے قانون وضع کرتے ہیں اسلام میں کہ دین اسلام میں کسی مردے کو مسلح کرنا، میوٹیلیٹ کرنا حرام ہے، بلکہ جانور کے جسم کو بھی میوٹیلیٹ کرنا حرام ہے۔ یہ وہ جو قانون ہے جو اسلام میں چلا آیا۔ امیر المومنین نے اپنے آخری وصیت میں ابن ملجم کے بارے میں اپنے بچوں سے ہی کہا تھا کہ دیکھو، قصاص کا حق تمہیں ہے، ضربتن بضربتن، ایک ضربت کے مقابلے میں صرف ایک ضربت لگانا، ولا تمثل بالرجل، لیکن اس کے جسم کا مسئلہ مت کرنا، اس کے جسم کی توہین مت کرنا۔ عزاداران حسین، یہ اسلام ہے جو رسول سے علی تک آیا ہے، لیکن وہ اسلام جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سیریا اور عراق میں، اس کا آغاز ہند سے شروع ہوا ہے، معاویہ سے شروع ہوا ہے، یزید و بنو امیہ کے یہ نظریات ہیں۔ 50 سال رسول کے وفات کے بعد کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، ابھی آپ نے مرثیہ سنا کہ ہر غم اور رنج کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کو حسین سے اختلاف تھا، مذہب کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن حسین کے قتل کے بعد معاملات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ رسول کی شریعت تھی کہ آپ کے دشمن کے مقتول کے بھی جسم کو آپ مسلح نہ کریں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ نواسہ رسول ہے۔ بار بار اپنے خطبوں میں کہتا رہا، الست ابن بنت نبیکم، کیا ہم تمہارے رسول کے بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس نسبت کو یاد دلاتا رہا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ صبح کے ظہر کے مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ آخری الوداع کے لیے جب حسین آئے ہیں، زینب سے کہا تھا صندوق کو لے کے آؤ، ہم ایک کرتا پہننا چاہتے ہیں، اس لباس کے نیچے
تاکہ ہماری بے حرمتی نہ ہو۔ عزاداران حسین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو مناظر روایات میں ہیں عجیب و غریب ہیں، تاریخ میں کبھی اس طرح کی مظلومیت نہیں دیکھی گئی ہے۔ امام کے امامے کو کوئی لے جاتا ہے، جوتیوں کو کوئی لے جاتا ہے، زرا کو دوسرا لے کے جاتا ہے، آخر میں ایک ملعون کی نظر امام کی انگوٹھی پہ جاتی ہے۔ حسین پہ کرے شرم و حیا ہے۔ آخر وقت حسین نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کمر بند باندھ دیا تھا، اوپر سے کمر بند کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ ملعون دیکھتا ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی نہیں ہیں، کوشش کرتا ہے لیکن انگلی کھلی نہیں۔ اس ملعون نے ایک خنجر کو نکالا اور حسین ابن علی کی اس انگلیوں کو وہاں کاٹتا ہے تاکہ اس انگوٹھی کو لوٹ سکے۔ ایک دوسرا ملعون بعد میں آتا ہے، اس کی نظر حسین کے کمر بند پہ جاتی ہے اور اس نے چاہا اسے لوٹنا، لیکن حسین کا ہاتھ نہیں کھلتا ہے۔ اس ملعون نے اپنے خنجر کو نکالا اور امام کے دونوں ہاتھوں کو شہید کر دیتا ہے۔ عزاداران حسین، اگر زینب ام کلثوم نے اس منظر کو دیکھا ہوتا ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوتی، لیکن وہاں تو کچھ اور ظلم ہو رہا تھا۔ قتل حسین کے بعد اشقیاء حرم کے خیموں میں چلے آتے ہیں، اثاثے کو لوٹا گیا، سامان کو لوٹا گیا۔ جب تمام سامان لٹ چکا تو ان ملعونوں کی نظر اہل حرم کی چادروں پر جاتی ہے، بیویوں کی چادر کو چھین لیتے ہیں۔ شمر ملعون آتا ہے اس خیمے میں سکینہ کی تلاش میں کہ سنا تھا کہ بابا بہت محبت کرتے تھے اور چچا بھی بہت پیار کرتے تھے۔ سکینہ کے سامنے جب آیا، بالیوں پہ نظر جاتی ہے، اے ملعون، اگر اثاثے کو لوٹنا تھا اس بچی سے مانگ لیتا۔ تماچے مارتا ہے اور بیوی اور بالیوں کو اس طرح سے لوٹتا ہے کہ دونوں کان زخمی ہو جاتے ہیں۔ یقیناً سکینہ نے یاد کیا ہوگا بابا آپ نے اس وقت رونے سے منع کیا تھا کہ بعد میں بہت سے مواقع آئیں گے، آج تو رونے پر بھی تماچے مار۔ شمر ملعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے میں پہنچتا ہے جو عابد بیمار کا خیمہ تھا۔ اس قالین کو لوٹنے کے لیے جس پر امام لیٹے ہوئے تھے، اس بے دردی سے کھینچا ہے کہ مولا جو ہے زمین کربلا پر منہ کے بل پڑ جاتے ہیں، اور پھر ارادہ کرتا ہے قتل کرنے کے لیے۔ وہاں پر زینب بیچ میں آ جاتی ہے، شمر اگر عابد بیمار کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ زینب نے آ کے امامت کے سلسلے کو بچایا ہے، اور اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دیا جائے۔ عزاداران حسین، خیمے یکے بعد دیگرے جلنا شروع ہوتے ہیں۔ بیبیاں آخری خیمے میں گئیں، امام زین العابدین سے پوچھتی ہیں کہ امام وقت تم ہو، بتاؤ ہم کیا کریں۔ حکم ہوتا ہے تمام بیبیاں خیمے سے باہر آئے۔ اس وقت زینب ام کلثوم نے یاد کیا ہے، واہ محمد واہ فاطمہ
वालिया वा हसना वा हुसैना, तुम कहाँ हो हमारे नुसरत के लिए। फातिमा बिनतुल हुसैन के एक रवायत मिलती है कि एक दो घोड़े सवार उनके पीछे पीछे चलने लगा। उनके पाजेब से एक जेवर लूटना था, वो दौड़ती रही। आखिर में वो आके जो है नेजे से इस तरह से लगाता है पीछे के जनाब फातिमा बिनतुल हुसैन ज़मीरे करबला पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, ज़ैनब सराने बैठी थी। जब होश आया, पहला सवाल यही था, फूफी जान मेरी चादर लुट चुकी है। ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटी नजरों को उठा के देखो। ज़ैनब के सर भी पर भी अब कोई चादर नहीं। ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया, बच्चों को जमा किया। हम लोगों ने चिराग को गुल कर दिया है ताकि उस समा को समझ सके, लेकिन हमारे नीचे फर्श है, हमारे ऊपर छत है। ये बीबियां खाकशुदा खैमों पर बैठी थी और इनके ऊपर सिवाय आसमान के कोई और साया न था। इतने में एक ऐलान होता है उमर इब्न साद मलून की तरफ से कि इब्न ज़ियाद का हुक्म था हुसैन के लाशे को पामाल किया जाए। ऐलान करता है, मुझे 10 रजाकार घोड़े सवार चाहिए। वाह मुसीबत कि मुसलमानों में ये इन्हितात आ गया कि 10 वॉलंटियर रजाकार आते हैं सामने, क्या करने के लिए? हुक्म है कि अपने घोड़े से हुसैन के लाश को पामाल करो। घोड़े दौड़ाए जाते हैं मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक। छठे इमाम की रिवायत है कि हुसैन का जिस्म इस तरह से पामाल हुआ कि सीने की हड्डियां पुष्ट की हड्डियों से जाके। ज़ैनब बैठी वहां ज़मीने करबला में इस मंजर को देखती रही, बर्दाश्त न हुआ। आसमान की तरफ नजर करती है, कहती है, नाना जान आसमान के मलाइका आप पर सलावत पढ़ते हैं। ज़मीने करबला पर आके देखे, कोई कहने वाला नहीं था कि ये हमारे रसूल के नवासे का लाशा है, इसको पामाल न किया जाए। मातब हुसैन।